یہ نال ہی اسے ذوق نال جاگ کے محبت نال سماعت کر لو. ہے کیسے جیا بگا کو، ہے کیسے جیا بگا کو بسایا میرے عابد نے. مزہ نہیں آیا، اچھی بول لو. جدو شیر مکے تے انج تہاڈی گرج دار آواز آوے، ہے کیسے جیا بگا کو بسایا میرے عابد نے، سبق سچے عقیدے کا پڑھایا میرے عابد نے. ہے کیسے جیا بگا کو بسایا میرے عابد نے، سبق سچے عقیدے کا ہے پڑھایا میرے عابد نے. نبی کے 4 یاروں کا، نبی کے 4 یاروں کا اور ہدایت کے ستاروں کا، عشق آقا کے پیاروں کا سکھایا میرے عابد نے. اور اگلی گل سن لو جیے بگیاڑیو، یہ تاریخ تے تسی گواہ رہنا ہے اور اس اپنی فتح تے گواہ رہنا ہے. میں دنے بھی آکھیا اللہ دا شکر ہے، اللہ دا کرم ہے، اسی دنیا دی کسی نکرے، دنیا دی کسی گٹھے کھڑو کے اپنا سر چک کے فخر نال اے دعویٰ کر سکنے ہاں جدی اگے رافضی بھی لیٹ گئے، جدی اگے خارجی بھی دم دبا کے بھاگے. اس شیر نو جن نے تیار کیتا، اس شیر نو جن نے تیار کیتا، اس قائد نو دنیا امام جلالی کہہ دی. مدینہ سن لو نبی کے 4 یاروں کا. انہیں عمر بھائی تو انہوں کہہ رہے سن مناظرہ حق 4 یار، اجی وہ دی روئے داد لکھاں گے فکر مستقیم جو چھپے گی انشاءاللہ. جڑا آندہ سی میرے سامنے کوئی نہیں ہوندہ، انہاں سامنے بیٹھ کے دسیا تو تے کھلوندہ ہی نہیں. نبی کے 4 یاروں کا، ٹائم شارٹ جلدی بھی سنتے جائیں. نبی کے 4 یاروں کا، ہدایت کے ستاروں کا، عشق آقا کے پیاروں کا سکھایا میرے عابد نے. کہیں رافضی لٹائے تھے، آدھے سن ساڈا سکول ہی بند ہو گیا ہے، ساڈے فاتح کوئی نہیں پڑھتا. میں کہا سائیاں بندہ ٹوریا ہے، تو سکول بند آ دیو پتہ نہیں کی بند ہوئے. کہیں رافضی لٹائے تھے، کہیں خارجی بگھائے تھے. اور یاد یہ معراج والی رات جدو ایک مولوی ادلا سپیکر کھول کے گجرالے آ کے آندا سی ہے کوئی تے بڑیاں اگلیاں گلاں کردا سی، ہے کوئی تے میرے سامنے آئے. جی بگیاڑے گواہی دیو، پھر آئے کہ نہیں؟ گواہی دیو، آئے کہ نہیں؟ تے پھر منکر نسائے کہ نہیں؟ مسیطے تالے لگے سی کہ نہیں؟ ایتھے پلساں دے ڈھیر لگے سے کی نہیں؟ ساری رات دیے بگے والے جاگے سے کی نہیں؟ عشق رسول دے نعرے مارے سی کہ نہیں؟ تیرے ہی ترجمہ جائے، کہیں رافضی لٹائے تھے، کہیں خارجی بگھائے تھے، تھا سب منکروں کو چپ کرایا میرے عابد نے. اچھی ڈلیا نہیں ہونا، اچھی تھا سب منکروں کو چپ کرایا میرے عابد نے. بنا وہ شریعت کا تابع، بنا وہ شریعت کا تابع اور فکر رضا کا محافظ بھی، جسے ایک بار بھی سینے سے لگایا میرے عابد نے. بنا وہ شریعت کا تابع جنہوں ایک باری مرید کیتا ہے یا جڑا کوڑ بہ گیا پھر ڈولیا نہیں. بڑیاں بڑیاں کوشش کی تھی ہلان دی پر ہلیا نہیں. بنا وہ شریعت کا تابع اور فکر رضا کا محافظ بھی، جسے ایک بار بھی سینے سے لگایا میرے عابد نے. اور اگلا شعر بڑا پر مغز ہے، وہ شعر حضرت آصف جلالی کا. گج کے اور اچھی گج کے وہ شعر حضرت آصف جلالی کا، وہ ناز اس قائد علی کا. وہ شعر میرے کانوں میں آج بھی حضرت قائد ملت اسلامیہ کے جملے موجود ہیں. گجرانوالا کی سرزمین پہ، منڈی باؤدین گوجرا کی سرزمین پہ. اور یار مزہ آ جاندہ ہے جدو استاد اپنے شگرد بارے فرمان کہ میری تے لوڑ نہیں سی، کم تے نہیں تو اڈا کر دینا. وہ شعر حضرت آصف جلالی کا، وہ ناز اس قائد عالی کا، مشن اپنے محسن کا نبھایا میرے عابد نے.
ہے آج بھی ثابت قدم کبھی نہ ڈگمگائے گا، ہے آج بھی ثابت قدم کبھی نہ ڈگمگائے گا، سبق ایک بھی تھا جس کو پڑھایا میرے عابد نے۔ اور اگلی گل جیڑی شاہ صاحب کر رہے سن اویس کریم شاہ صاحب کہ سہ ساندیے روح نکل جائے چند گھنٹیاں بعد جسم پگھلدا ہے، چہرہ مرجھا جاتا ہے، اسی ہر جگہ کیا پھر آنے 60 گھنٹے وصال تو بعد تدفین کیتی ہے، پر مجال نور گھٹ جائے۔ تھا وقت آخر وہ مطمئن، تھا وقت آخر وہ مطمئن، اور چہرہ بھی نورانی تھا، جنہاں ویکھیا وہ گواہی دین گے۔ تھا وقت آخر مطمئن اور چہرہ بھی نورانی تھا، جیسے ابھی ہو تھوڑا ہی مسکرایا میرے عابد نے۔ اور جی بگیاڑے ہو تو بھی سلام، جنہاں حق ادا کیتا وفادا، میں کی سلام کراں، قائد ملت اسلامیہ تو دعاواں دین دینے، تہاڈی حوصلہ افزائی کر دینے، مرکز وچ بہ کے شعر سن کے مزہ لیو۔ کہیں مسجد ادھر بھی مسجد پنڈ اندر، اوتھے بھی رونقاں لگیاں ایتھے بھی رونقاں، کہیں مسجد کہیں مرکز، اچھی تھکنا نہیں یار، اچھی بولو سبحان اللہ۔ کہیں مسجد کہیں مرکز کہیں مدرسہ کی رونق ہے کیسا خوب گلشن کو سجایا میرے عابد نے۔ تھا بستر علالت پہ، تھا بستر علالت پہ، مگر پھر بھی وہ کمر بستہ تھا۔ اور وہ جملے میں پھر دہرانا، عمر بھائی جڑے آندے سن، پتہ نہیں کتنی باری انہاں فرمائے، سانو رنج ہوندے سن، ناراض ہوندے، غصہ کردے سن، آندے سن کاش میں گڈی تک بھی اٹھ کے بہن جوگا ہوندا تے میں بڑا کچھ کر دینا۔ کدی فرماندے سن بچیا کدی رب مینوں 200 سال زندگی دیندا تے میں دین دا بڑا کام کردا، مگر سبحان اللہ تھا بستر علالت پہ مگر پھر بھی وہ کمر بستہ تھا۔ تھا بستر علالت پہ، اور جنہوں نے وہ سنا ہوا ہے نگاہ ناز کے امیدوار، تھا بستر علالت پہ مگر پھر بھی وہ کمر بستہ تھا۔ اس شعر دا جدو اگر مثلا پڑھاں گا ہر بندہ بات چک کے مکہ لہرا کے دسے گا، تھا بستر علالت پہ مگر پھر بھی وہ کمر بستہ تھا، ہے یاد کیسے مکے کو لہرایا میرے عابد نے، ہے یاد کیسے مکے کو لہرایا میرے عابد میں۔ تھے جیا بگا والے بے خبر اپنے سچے مسلک سے، یہ تہاڈی تو ہی نہیں کردا، اج بھی بندے گواہ نے، کل بھی آندے سن بہ کے کہ اسی تے کٹھے روٹیاں کھاندے ہوندے ساں، اسی مجلساں دے بسترے دیندے ہوندے ساں، سانو تے ونڈ کیتی تے آ کے آبے جلالی صاحب نے کہا تے جیا بگا والے بے خبر اپنے سچے مسلک سے، انہی کو پکے سنی بھی بنایا میرے عابد نے۔ بات ختم ہو گئی جب استاد گرامی حضرت قائد ملت اسلامیہ ناجائز الزام تراشیوں کی وجہ سے، چند لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور ہمارے نزدیک تو عقیدہ اہل سنت کی پاسبانی کی وجہ سے جیل میں رکھا گیا۔ تانوں شاید یاد ہوئے سوشل میڈیا تے ویڈیو آئی سی، چند لوبڑیاں کتاباں چوک عدالتیں آئیاں سی، وہ آیا سی جیڑا کدی ایتھے کلپ دیتا سی انہیں، تے پھر جدو 5.5 گھنٹے سائیاں ٹھوکیا آج تائیں وڑیا ہی نہیں پنڈ، کدی نہیں آیا آج تک، اور آری دا عدالتیں کتاباں چوک کے آیا، الحمدللہ دن آیا، اسے شام نو میں وہ دا جوابی کلپ دے کے انہوں آکھیا پترا جاننے آ جنہیں کچھ ہوگا ہیں، میں کہا تنیل فتوی چکوال ساریاں گلا، نہ رافضی سر اٹھاتے تھے، نہ رافضی سر اٹھاتے تھے، نہ خارجی ہمت لڑاتے تھے، جہاں بھی ایک بار جا پھیرا پایا میرے عابد۔ اور دعا ہے میری بھی ان کے لیے دعا ہے، آپ سب کی دعا ہے، سارے آمین کہہ رہے ہو، خدایا تربت عابد پہ ہر دم رحمتیں برسیں۔
آمین کہہ لو. خدایا تر بتے عابد پہ ہر دم رہا متیں برے سے. مل کے کہہ لو میرے نال. خدایا تر بتے عابد پہ ہر دم رہا متیں برے سے. ہے راضی کو جام غیرت کا پلایا میرے عابد. آمین ثم آمین. اللہ رب العزت آپ کی مرکت کو کروڑا رحمتوں سے مالا مال رکھے. قاری محسن قادری صاحب تشریف لاتے ہیں. مختصر وقت میں آیات بینات کی تلاوت فرماتے ہیں اور پھر ہم سب مل کے اپنے عظیم قائد کے خطاب کو سماعت کرتے ہیں. قاری محسن صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت فرما رہے تھے. اب ہمارے ایک چھوٹے سے قاری صاحب ہیں, بہت ہی پیارے سے قاری صاحب صاحبزادہ محمد عبداللہ صبر جلالی صاحب, وہ بھی آپ کو اپنے انداز میں تلاوت سناتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں. آپ ذرا اپنی موجودگی کا ثبوت دیجئے. جڑے ستے نو جگا دیو یار, جڑے ستے نو اٹھا دیو نا, جڑے بندے قریب نے ستیاں نو جگا دیو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نعرہ لگائیں آپ بس, وہ بھائی ذرا سٹینڈ ٹھیک کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم شان اہل بیت کے, ہم شان اہل بیت کے, ہم عظمت اصحاب کے, ہم عظمت اصحاب کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. یقیناً آپ جن کو سننے کے لیے بڑے بےتاب ہیں, بےتاب ہیں نا, تو اظہار کیجئے. یقیناً آپ جن کو سننے کے لیے بڑے بےتاب ہیں, یقیناً ان کا ہر خطاب بڑا لاجواب ہے. اس لیے آپ نے بالکل تھکاوٹ کا اظہار نہیں کرنا, اگرچہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. بڑی محبت اور چاہت سے آپ نے, اب میں آپ احباب کے سامنے آج کے اس نشست کے آخری اختتامی لمحات میں خصوصی خطاب کے لیے مائک پیش کرتا ہوں. قائد ملت اسلامیہ, سبحان اللہ کی آواز آئے, قائد ملت اسلامیہ, سیف الاسلام والمسلمین, ترجمان حقیقت, محافظ ناموس رسالت, محافظ ناموس صدیق اکبر, محافظ ناموس صدیقہ کبریٰ, امام جلالی حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف صاحب جلالی حافظہ اللہ تعالی. مل کے ذرا نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزل من فسالت اودیۃ بقدرها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مناظر اسلام مناظر کبیر شیر اہل سنت شاہکار جلالیت حضرت مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز کے پہلے سالانہ عرس مقدس کے موقع پر اور جامعہ حیدریہ رضویہ کے جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت مناظر کبیر کے
مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور محترمہ نریاں بی بی جنہوں نے یہ زمین وقف کی تھی، اللہ ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور جتنے معاونین کے تعاون سے یہ نظام چل رہا ہے، رب ذوالجلال سب کے ایمان، عمل، رزق، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ عرس مقدس کے اس مقدس موقع پر صاحب عرس کے مشن اور ان کی تحریک کے لحاظ سے اور ان کے چلے جانے کے بعد جو ان کے مریدین پر، متوسلین پر اور تحریک فکر رضا کے اراکین پر اور تمام احباب اور مجاہدین پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس اجتماع میں ہمیں اس کا بھی جائزہ لینا ہے، اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لحاظ سے مستقبل کی صف بندی بھی ضروری ہے۔ یقیناً اس نو عمری میں ان کا ہم سے جدا ہو جانا یہ سانحہ ایک سال تو کیا کئی سالوں تک بھول نہیں سکے گا۔ جو لوگ ان کے شجر علمی کا پھل کھاتے تھے یا ان کے چشمہ علم و حکمت سے پیاس بجھاتے تھے یا ان کے ساتھ ارادت اور عقیدت کا جن کا تعلق ہے، یہ سارے لوگ خونی رشتہ داروں کے درد جیسا یا اس سے بھی بڑھ کے شاید درد محسوس کر رہے ہوں، لیکن دنیا کا اس ایک نظام ہے کہ جتنا بھی غم ہو اور جس قدر بھی جدائی کا احساس ہو، اصل یہ ہے کہ جانے والے کا مشن کیا تھا اور پچھلے اس مشن کو کس قدر نبھا رہے۔ عرس مقدس کی اس تقریب میں بندہ ناچیز اس مرکز کی جو مجلس عاملہ ہے 12 رکنی، علامہ محمد عمر فاروق جلالی صاحب اور دیگر جو اساتذہ کرام ہیں اور تمام مریدین اور متوسلین، سب کو بندہ ناچیز ہدیہ تحسین پیش کرتا ہے کہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ مولانا محمد عابد جلالی صاحب کا عرس منائیں اور لوگوں کو ان کے فیوز و برکات کے قصے سنائیں۔
ایک سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج جب 21 حفاظ کرام کی دستار فضیلت ہوئی اور جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کی صرف بنیادیں تھیں اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور آج اللہ کے فضل سے ایک وسیع اور عالی شان مسجد اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مولانا محمد عابد جلالی صاحب فوت نہیں ہوئے، آج بھی ان جذبوں میں زندہ نظر آتے ہیں۔ اگر ہر سال کے اندر آپ اتنا کام کرتے رہے، اس سال جیسے مسجد ہے اور ساتھ 4 دیواری ہے، آگے مرکز کی تعمیر کے لحاظ سے اور درس و تدریس کے لحاظ سے اگر آپ کمی نہیں آنے دیں گے تو پھر واقعی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ جو سبق وہ پڑھا کے گئے تھے تم نے بلایا نہیں بلکہ پکایا ہے۔ ساری زندگی جو سبق وہ پڑھاتے رہے، پاکستان بھر میں مختلف جلسوں کی شکل میں اور یہاں پر اداروں کے قیام کی شکل میں، اصل یہ سبق حافظ الحدیث امام العصر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کا ہے، جو کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے اور بھکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف قائم کیا۔ پھر اس کے فیضان کا ایک چشمہ ہے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام داروغہ والا لاہور میں، جہاں سے مفتی محمد عابد جلالی صاحب پڑھے مکمل علوم اسلامیہ اول سے لے کر آخر تک، اور پھر اس جگہ آ کر انہوں نے ایک سرچشمہ قائم کیا۔ اس سفر سے یہ بھی بات واضح ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا سلسلہ تدریس، ہمارا روحانی سلسلہ، ہمارا سلسلہ تحریک، یہ کسی ایسی شاخ کی طرح نہیں جو گرم حالات کے اندر دھوپ میں مرجھا جائے، بلکہ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ کتنی ہی دھوپ ہو اس شاخ کے پتے بھی مسکراتے ہیں اور پھول بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے شیخ کامل حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کو، جنہوں نے ہمیں گھٹی اس بات کی دی تھی کہ شہر شہر اور نگر نگر میں مدارس قائم کرنے ہیں۔ اے جلال دین و ملت، مظہر لطف و عطا، پیکر علم و امامت، ذات تیری مرحبا، نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا، فیض نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریا و مقام، علم سے تیرے ہیں جاری آج جا مسلک رضوی کی تو نے اس طرح تشہیر کی، تا ابد نازاں رہے گی سرزمین بھالیا۔
اسی تحریک کا ایک بہت بڑا مرکز، قلعہ، چھاونی اس جگہ پہ حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب نے قائم کی، اور جس نسبت کے ساتھ اور جس عقیدت اور عقیدہ کے ساتھ انہوں نے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا، وہ سلسلہ بسلسلہ چلتے چلتے صفہ سے متصل ہے، اور جن لوگوں کی سند علمی متصل ہوتی ہے تو پھر فیض کو رب ذوالجلال کئی گنا زیادہ فرما دیتا ہے۔ آج تو بہت فتنوں، صلح کلیت، بد اعتقادی اور مختلف اندھیروں کا دور چلا ہوا ہے۔ 14 صدیوں کے طویل فاصلے کے باوجود اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ یہ مسجد شاہ جیلان جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی نسبت اسی سرچشمہ سے ہے کہ جو خود سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و حکمت سے جاری فرمایا تھا۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تو وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس لفظ ماء سے وہ پانی مراد نہیں ہے جو کالے بادلوں سے برستا ہے اور زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اس سے مراد وہ قرآن و سنت کا پانی ہے جو مدینہ منورہ کے ابر کرم سے برستا ہے اور سینوں کو سیراب کرتا ہے۔ یہ مقدس پانی، اس میں ملاوٹ نہ ہو، یہ بد مزہ نہ ہو، اس میں زہر قاتل نہ ہو، اس کے لیے دور صحابہ اور دور تابعین رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ پڑھنے میں یہ دیکھنا ہے کہ پڑھا کس سے جا رہا ہے۔ یہ سکول کا پڑھنا، کوئی فن سیکھنا، اس کا معاملہ اور ہے۔ یہ علم دین، اس کے بارے میں کہا گیا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذوا دینکم، کہ یہ علم خود دین ہے، دیکھو تم دین حاصل کس سے کر رہے ہو۔ اگر دین پڑھانے والا خود بے دین ہو تو پھر دین کیسے ملے گا؟ اس وجہ سے یہ جو تم نے بار بار لفظ اہل سنت سنا ہوگا مولانا محمد عابد جلالی صاحب کی زبان سے، تم انہیں شیر اہل سنت کہتے ہو اور اس مرکز کو مرکز اہل سنت کہتے ہو۔ یہ لفظ اہل سنت کھرے کھوٹے کی تمیز کے لیے ہے۔ آسمان سے اترے ہوئے اس پانی کی گارنٹی کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی گدلا پن نہ ہو، کوئی زہریلا مواد نہ ہو۔ آسمان سے اترے ہوئے پانی کا
آگے پہنچتے ہوئے ذرائع سے صاف، شفاف، صحت بخش اور قوت بخش ہونا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کی شرائط کے مطابق آگے دین پہنچایا جا رہا ہو۔ یہ میں کوئی فضائی ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ صحیح مسلم شریف جو قرآن مجید کے بعد ہماری 6 کتابیں صحاح ستہ، ان میں سے بخاری کے بعد مسلم شریف، اس مسلم شریف کے مقدمہ کے اندر امام ابن سیرین کے حوالے سے کچھ شرائط لکھی گئی ہیں پڑھنے پڑھانے کے معاملہ میں۔ اور یہ ذہن میں رکھو، آج کوئی کہے کہ میں تو خود بڑا ذہین ہوں اور میں خود بڑا ماہر ہوں، مجھے کون گمراہ کر سکے گا؟ تو یہ ذہن میں رکھو، امام ابن سیرین جیسے امام کو اگر عقیدے کے پہرے داروں کی ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اگر دور تابعین میں 2 نمبر ٹولہ دین کا لبادہ اوڑھ کر میدان میں آ گیا تھا اور فراڈ شروع ہو گیا تھا، تو 14 صدیوں کے بعد وہ فراڈ کتنا طاقتور ہو چکا ہوگا اور کس قدر اس فریب کے جال پھیل چکے ہوں گے۔ امام ابن سیرین کا قول مقدمہ کے اندر امام مسلم نے پیش کیا، اور یہ جو چھاپا ہے بیروت کا دارالفکر کا، اس کا یہ صفحہ نمبر 15 ہے، مقدمہ مسلم شریف کا پیش لفظ جو خود امام مسلم نے لکھا، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں: عن ابن سیرین قال لم يكونوا يسألون عن الاسناد، کہتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں تابعین کے زمانے میں جب کوئی بندہ کہتا کہ اکٹھے ہو جاؤ، میں تمہیں نبی پاک علیہ السلام کا دین سکھانا چاہتا ہوں، مجھ سے کچھ پڑھ لو، اور شوق تھا بڑا پڑھنے کا، وہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں تمہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی چند حدیثیں سناتا ہوں۔ ابھی مستقل مدارس نہیں بنے تھے، جہاں 4 بندے بیٹھتے تھے وہیں دین کی بات شروع ہو جاتی تھی، اور محافل اور مختلف جگہوں پہ اس طرح درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں جب کوئی کہتا کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بتانا چاہتا ہوں، ہم ادب سے لکھنا شروع کر دیتے تھے، یہ دیکھتے ہی نہیں تھے کہ پڑھانے والا کون ہے، یہ پوچھتے ہی نہیں تھے کہ تمہارے استاذ کون ہیں۔ ہمیں اس قدر شوق تھا، اس قدر محبت تھی، اور اس قدر حالات درست تھے کہ کوئی جھوٹ بولنے والا ہی نہیں تھا کہ گھڑ کے سرکار کی طرف اپنی طرف سے منسوب کر دے، ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ لیکن امام ابن سیرین کہتے ہیں فلما وقعت الفتنہ، کہتے ہیں ہمارے سامنے جب ماحول میں فتنہ آ گیا، یعنی تابعی ہیں، کہتے ہیں ہمارے ماحول میں فتنہ آ گیا، لوگ بد عقیدہ ہو گئے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دشمنوں کی چالیں چلنے لگے۔ اب تو 15ویں صدی ہے،
ابن سیرین کہتے ہیں ہم نے اس وقت ایک قانون بنا لیا، اس قانون کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بھی کہے کہ میں حدیث سناتا ہوں تو ہم لکھ لیں، جو بھی درس قرآن دے ہم سن لیں، جو بھی جمعہ پڑھا رہا ہو ہم پیچھے پڑھ لیں۔ کہا نہیں، لما وقعت الفتنہ قالوا سموا لنا رجالکم، جب معاشرے میں کچھ لوگ بدعقیدہ ہو گئے، ابھی اسلام نے زیادہ لمبا سفر طے نہیں کیا تھا، ابھی تو صحابہ کے ساتھ تابعین کا زمانہ تھا، تو کہتے ہیں اب جو بھی درس قرآن دیتا تھا یا جو بھی پیر طریقت بننا چاہتا تھا، جو بھی فتویٰ دینا چاہتا تھا، جب وہ واعظ اور پیغام میں کہتا کہ سنو یہ دین کی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تو ابن سیرین کہتے ہیں ہم اس سے پوچھتے سمو لنا رجالکم، تم پہلے ہمیں اپنے استادوں کے نام بتاؤ، یہ حدیث تم نے کس سے پڑھی، یہ آیت کی تفسیر تم نے کس سے پڑھی، یہ دین کا پیغام تم نے کس سے سیکھا؟ پہلے ہم نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب زمانے کے اندر لوگ بد عقیدہ ہونے لگے، اب جو پڑھانے والے تھے ان سے ہم پوچھتے سمو لنا رجالکم، تمہارے استاذ کون ہیں؟ اگر وہ بتاتے تو پھر تمہارے استاذ کے استاذ کون ہیں؟ یہ ہم کیوں پوچھتے؟ ابن سیرین کہتے ہیں پوچھنے کا سبب یہ تھا فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ جو مرکز اہل سنت، مسلک اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، کارکنان اہل سنت اور شیر اہل سنت، یہ جو اہل سنت کا لقب اور ٹائٹل ہے، ابن سیرین کہتے ہیں ہم پوچھتے عقیدہ کیا تھا تمہارے استاذ کا، تمہارے استاذ کے استاذ کا عقیدہ کیا تھا، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ فَيُنْظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر حدیث روایت کرنے والے سنی ہوتے تو پھر ہم حدیث قبول کرتے، ورنہ حدیث قبول نہ کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ڈائریکٹ جنہوں نے سنے وہ یوں ہی قطعی ہیں جیسے قرآن قطعی ہے، لیکن آگے لوگوں تک پہنچنے کے لحاظ سے درمیان میں راوی ہیں، وہ راوی اگر بد عقیدہ ہو تو روایت غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ آج 15ویں صدی میں آ کر تم کہتے ہو جمعہ ہی پڑھنا ہے جس کے پیچھے پڑھ لیں، بچے ہی پڑھانے ہیں جہاں پڑھا لیں، نماز ہی پڑھنی ہے جس کے پیچھے پڑھ لیں، اور تم ایسی باتیں بھی لوگوں کی سنتے ہو کہ یہ مولویوں نے اپنا ٹکر سیدھا کرنے کے لیے فرقے بنا لیے ہیں، یہ کہتے ہم سنی ہیں وہ دوسرے کچھ اور ہیں۔ یہ آج 15ویں صدی کے اندر اہل سنت کا پہرا نہیں لگا، یہ دور صحابہ و تابعین سے حق والوں کو اہل سنت ہی کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ نعرہ نہ تو پہلی بار حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے لگایا ہے، نہ یہ گھڑ کے امام احمد رضا بریلوی نے پہنچایا ہے، نہ یہ حضرت مجدد الفیسانی نے دیا ہے،
نہ یہ امام فضل خیر آبادی نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ نعرہ سیدھا چل کے صفہ سے آیا ہے۔ اور یہی سبق تمہیں جب مولانا عابد جلالی صاحب نے پڑھایا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، انہوں نے تمہیں کوئی کچا سبق نہیں پڑھایا، صفہ والا پکا سبق پڑھایا ہے۔ اس وقت بھی دیکھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ جس کی بھی داڑھی ہے اس کی بات مان لو، جس کا بھی امامہ ہے اس کی بات مان لو، جس نے بھی جبہ پہنا ہو اس کی بات مان لو، جس کے سامنے بھی قرآن کھلا ہوا موجود ہو اس کی بات مان لو۔ ایسا نہیں، بلکہ معیار یہ ہے کہ اگر اس کا مسلک اہل سنت ہے فیؤخذ حدیثہم، تو پھر ان کی تبلیغ معتبر ہے، پھر ان کا سبق یاد کرو۔ اور دوسرا وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر اس حدیث کی روایت کے اندر کوئی رافضی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی ناسبی ہے، کوئی قدریہ ہے، کوئی مرجیہ ہے، کوئی معتزلہ ہے، یا اس طرح کی کوئی دوسری بلا ہے، تو امام ابن سیرین نے لکھا اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کا درس دینا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں حدیث پڑھانا چاہتا ہوں، کہتے ہیں فلا یؤخذ حدیثہم، ان کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، اس واسطے کہ یہ علم دین ہے اور ہمیں حکم ہے کہ دیکھ کے پڑھنا ہے کہ دین تم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو تمہارے مزید اطمینان کے لیے، ویسے آج نہ کوئی پیروں کی کمی ہے نہ کوئی خطیبوں کی کمی ہے، لیکن جب ڈاکومنٹس مانگے جائیں کہ ممبر پہ بیٹھا خطیب کیا وہی تبلیغ کر رہا ہے جس کی پر مور مدینہ شریف کی لگی ہو، تو یہ ہر خطیب وہ مور نہیں دکھا سکتا۔ مفتی عابد جلالی نے تمہیں وہ تبلیغ کی جس تبلیغ پر لگی ہوئی مدینہ منورہ کی مور میں تمہیں دکھا رہا ہوں۔ لوگوں کو حکم ہے کہ صدقہ کرو، صدقے کی کئی قسمیں ہیں، اور ایک منفرد قسم کا صدقہ وہ لاکھوں مربوں کا مالک نہیں کر سکتا، وہ اربوں خربوں کا جس کا بینک بیلنس ہو وہ نہیں کر سکتا۔ ایک خاص صدقہ جس کو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، وہ کرنے پہ آئے تو حافظ الحدیث کا کوئی مرید کر سکتا ہے، داتا کا کوئی دیوانہ کر سکتا ہے، غوث پاک کا کوئی مستانہ کر سکتا ہے۔ اور اس اجتماع میں تحدیث نعمت کے طور پر وہ حدیث اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، مجمع سٹیج کثیر تعداد میں علماء ہیں، مجمع میں بھی طلباء ہیں، اور ہم ہر شعبہ سے منسلک حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات، یہ سنن ابن ماجہ ان 6 کتابوں میں سے ایک کتاب جو قرآن کے بعد 6 معتبر ترین کتابیں ہیں، اس کے اندر ایک حدیث ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے مجھ جیسے گناہگار کو بھی اس صدقے کی توفیق ہوئی۔ پہلے حدیث سنو اور پھر پاکستان کے طول و عرض میں خیال کرو، ڈھونڈو کہ یہ صدقہ کون کر سکتا ہے اور یہ صدقہ کس نے کیا ہے۔
حدیث نمبر 243 ہے، پوری سند لکھی ہے اور چلتے چلتے سند حضرت حسن بصری تک پہنچتی ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بغداد والی سند ان کے ذریعے سے مولا علی تک جاتی ہے. حضرت حسن بصری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ خود بھی سنو، دنیا کو سناؤ. زندگی کے لمحے تھوڑے ہیں، انسان کے پاس وقت محدود سا ہے اور اسے تلاش ہے کہ میں صدقہ کروں تو افضل ترین صدقہ کروں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ سنو. سرکار فرماتے افضل الصدقہ، یہ افضل لفظ جو اردو میں ہم افضل پڑھتے ہیں، عربی میں زواد ہے ہی نہیں، دواد ہے. افضل الصدقہ، سارے صدقوں میں سے سپرلیٹو ڈگری صدقے کی، افضل ترین صدقہ کیا چیز ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یتعلم المرء المسلم علما، کہ مسلمان بندہ علم حاصل کرے. مسلمان بد عقیدہ کی بات نہیں، صحیح مسلمان علم حاصل کرے. ابھی بات پوری نہیں ہوئی، ابھی تو صدقہ کرنے کا پہلا پروسیس ہے جو نصف ہے اس عمل میں. افضل الصدقہ ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاہ المسلم. دو سٹیپ ہیں، دو مرحلے ہیں. افضل ترین صدقہ تب پورا ہوگا. افضل ترین صدقہ یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں، افضل ترین صدقہ یہ ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان بندہ پہلے علم خود پڑھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو پڑھا دے. تو اس صدقے کا بھی تو شوق ہونا چاہیے. یقیناً بھوکوں کو 20 دے کے چاول کھلا دینا صدقہ ہے. یقیناً سینکڑوں لوگوں کو کپڑے پہنا دینا صدقہ ہے. یقیناً مربع زمینوں کے اسلام کے لیے دے دینا صدقہ ہے. لیکن اس حدیث کے مطابق افضل الصدقہ، افضل ترین صدقہ یہ ہے. اب اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں کہ مربع ہوں، ضرورت یہ ہے کہ بندہ مومن ہو اور پھر ایک زمانہ علم پڑھنے میں گزار دے اور دوسرا زمانہ اپنے بھائی کو پڑھانے میں گزار دے. پاکستان کے اندر 9 سال تک اپنے حقیقی بھائی کو پہلی کلاس کے پہلے سبق سے لے کر بخاری شریف کے آخری سبق تک کسی نے اپنے بھائی کو پڑھا کے تیار کیا ہو. سرکار 14 صدیاں پہلے فرما گئے یہ افضل ترین صدقہ ہے. تو میں مفتی عابد جلالی صاحب کے پہلے عرس پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں یہ کریڈٹ میرا نہیں، یہ میرے پیر کا ہے کہ جنہوں نے ہمارے والدین کو وہ طریقت پڑھائی
کہ پہلے انہوں نے مجھے پڑھایا اور پھر عابد جلالی کو میرے سپرد کر دیا. حالانکہ اس وقت ایف اے کے بعد مولانا عابد جلالی صاحب اپنے ڈیرے پر زمینوں میں ٹریکٹر چلاتے تھے اور کاشتکاری میں بڑی مہارت تھی. ٹریکٹر سے اتار کے کریکٹر کا تاجدار بنانا اور ایک زمیندار کو علم و حکمت کا شاہکار بنانا، یہ کمال ہے تو حافظ الحدیث کا کمال ہے. یہ بات بہت مشکل ہے. صرف یہ نہیں کہ پڑھانا مشکل ہے، جتنا پڑھانا مشکل ہے اتنا 9 سال لگا کے پڑھنا بھی مشکل ہے. شیطان اتنی رکاوٹ کسی کام میں نہیں ڈالتا جتنی کسی کے عالم دین بننے میں ڈالتا ہے. سب سے پہلے تو والدین کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بنے گا، مولوی ملا بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ معاشرے میں اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوگی. داڑھی والوں کے خلاف تو اتنا پراپیگنڈا ہے، لہذا اپنے بیٹے کو بالکل ادھر نہ آنے دو. اگر والدین کسی روحانی شخصیت کے زیر سایہ ہوں، وہ شیطان کے حملوں سے بچ کر اپنا لختے جگر کسی مدرسہ میں بھیج دیں تو پھر شیطان اس پہ محنت کرتا ہے کہ تو کہاں آ گیا ہے؟ امی تجھے کتنا اچھا ناشتہ دیتی تھی، اب تجھے روزانہ دال ملتی ہے. گھر آرام کتنا تھا، یہاں مشکلات کتنی ہیں، استاذ مارتے ہیں، سبق یاد نہیں ہوتا. تو شیطان اس کو کہتا ہے آج نہیں تو کل بھاگو، کل نہیں تو پرسوں بھاگو. اگر شروع میں نہیں تو عید کی چھٹیوں کے بعد واپس نہ آؤ. اگر آ گئے ہو تو سال پڑھ کے بھاگ جاؤ، اگر نہیں تو کنوچا پڑھ کے بھاگ جاؤ، نہیں تو تیسرے سال بھاگو. شیطان پر موت آتی ہے کہ اگر کوئی پورا عالم بن گیا تو یہ تو میری پوری محنت پہ پانی پھیر دے گا. اس کی ایک تقریر کانٹوں کو گلاب بنا دے گی، اس کی ایک تقریر چوروں کو کتب بنا سکتی ہے، اس کا ایک درس اور ایک کتاب میری ساری محنتوں پہ پانی پھیر سکتی ہے. لہذا اسے ہی کسی طرح پیچھے ہٹاؤ. اس کی ساتھیوں سے مخالفت ہو جائے، اس کو کوئی بیماری لگ جائے، اس کا کوئی پرابلم بن جائے، اس کے گھر والوں کو کوئی ایسی مصروفیت بن جائے کہ اب گھر والوں کو مہلت ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھنے دیں. لیکن پھر بھی جو 9 سال تک شیطان کے حملوں سے بچ کر اور پھر آگے بھی دارالعلوم میں بھی آ کے گپے نہ لگاتا رہے، موبائل سے نہ کھیلتا رہے، اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، رات کو مطالعہ کرے، صبح سبق پڑھے، پھر تکرار کرے، اور ہو بھی صحیح العقیدہ. کیونکہ جو بد عقیدہ ہے وہ تو شیطان کی چیلا بن جاتا ہے، اور صحیح العقیدہ ہو جب پڑھ کے وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے تو شیطان کی ایک بار چیخیں نکلتی ہیں، لیکن چیلے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھ گیا ہے ہم اسے پڑھانے نہیں دیں گے. تمہیں ڈر ہے نا یہ تقریر کرے گا، تمہیں ڈر ہے یہ دارالعلوم بنائے گا، تو ہم اسے کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں، یہ کوئی دکان کھول لیتا ہے، یہ کاشتکاری کر لیتا ہے. اور جو پھر ان حملوں سے بھی بچ کر آگے پھر علماء تیار کرنا شروع کر دے،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. 1000 عبادت گزار شیطان پر اتنا روب نہیں رکھتا جتنا ایک اکیلا عالم دین روب رکھتا ہے. اس واسطے اس کو افضل ترین صدقہ کہا. یہ حدیث پیش کرنے کا مطلب یہ ہے اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو جہاں جہاں حلقہ اثر ہے وہاں یہ بات کرو, یہ پیغام سرکار کا سناؤ. اگر آج لاکھوں لڑکے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, ضرورت اس کی بھی ہے مگر بعد میں ہے. سب سے پہلے اس علم کی ضرورت ہے جس سے پتہ چلتا ہے حلال حلال ہے, حرام حرام ہے, اور یہ علم تجھے دینی مدارس سے ملتا ہے. اس واسطے یہ سب سے بڑا صدقہ. اور دوسری طرف بخاری کی یہ حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودا, سب سے بڑھ کے جود. یہ جود و سخا کا لفظ تم بولتے ہو, جود دینے والا کسی کو, جواد. اللہ اجود جودا, ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ جود اللہ کا ہے. جتنا وہ دیتا ہے, ایک بندہ مومن اگر حساب کرے کہ 1 سیکنڈ میں اللہ نے اس کو کتنا نوازا ہے تو زندگی بھر 1 سیکنڈ میں رب کے انعامات گن نہیں سکتا. اتنا اس کا کرم ہے. سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑھ کے جود رب ذوالجلال کا ہے. ثم انا اجود بنی آدم, فرمایا اللہ کے بعد ساری نسل انسانی میں نبیوں سمیت میرا نمبر پہلا ہے کہ جتنا میں دیتا ہوں اتنا کوئی نہیں دے سکتا. وَأَجْوَدُ مِن بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ. یہ صحیح بخاری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نبیوں کے بعد جتنا بڑا جھوٹ ایک صحیح العقیدہ عالم دین کا ہے, دنیا کا کوئی بادشاہ اس کے لنگر خانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ مختصر سی بات تھی جس پر مفتی محمد عابد جلالی صاحب نے اپنی زندگی وقف کی, جس مقصد کے لیے. مطلقاً علم کی فضیلت نہیں, وہ تو شیطان کے پاس بھی تھا. صحت عقیدہ کے ساتھ علم کی فضیلت ہے. اور جب ایسا بندہ جو اہل سنت ہے اگر عالم ہو پھر تو نور علی نور ہے. اگر سنی پکا ہو, اگرچہ ریڑی لگاتا ہے, چارہ کاٹتا ہے, دیہڑی لگاتا ہے, اگرچہ وہ پیر طریقت نہیں, اگرچہ وہ عالم دین نہیں, لیکن سنی ہونا اس کی قبر کو پھر بھی جنت کا باغ بنا دیتا ہے. یہ بات بھی میں حوالے کے بغیر نہیں کرنا چاہتا. اس وقت 2 کتابوں کا حوالہ پیش کر رہا ہوں, اور یہ فتویٰ ہے زمانے کے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. مناقب امام احمد بن حنبل جو ابن جوزی نے لکھے, ان مناقب میں 185 صفحہ ہے اس حوالے کا. اور دوسری طرف طبقات حنابلہ جلد نمبر 1, اس کے اندر یہی بات 177 صفحے پہ لکھی ہوئی ہے. اس میں قبور اہل سنت, قبر میں تو ہر کسی نے جانا ہے,
مگر قربان اس قبر پہ جو سنی کی قبر ہے. قبور اہل سنت، سنیوں کی قبریں. کیا سنی جو مجدد ہیں، مجتہد ہیں، غوث کتب ابدال ہیں، ولی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، یہ کن سنیوں کی بات کر رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل سے سند کے ساتھ ان کے لخت جگر نے یہ روایت کیا ہے. حدثنا عبداللہ بن احمد قال حدثنا ابی. عبداللہ بن احمد بن حنبل کہتے ہیں میرے ابا جی احمد بن حنبل نے یہ مجھے بتایا. قبور اہل سنت من اہل الکبائر. پرہیزگار تو پرہیزگار رہے، معاذ اللہ جن سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہوتے رہے، اس سے کوئی گناہوں پہ دلیر نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے. کہا قبور اہل سنت من اہل الکبائر روضۃ من ریاض الجنہ. کہ سنی بندہ ہو، اگرچہ بدقسمتی سے فاسق و فاجر بھی ہو، لیکن قبر پھر بھی جنت کا باغ ہی بنتی ہے. اس سے یہ نہیں حوصلہ لے لینا کہ چونکہ سنی ہیں تو پھر فاسق و فاجر بھی ہو جائے، کوئی بات نہیں. اس سے صرف یہ سیکھنا ہے کہ سنی عقیدے کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. قبور اہل سنہ من اہل الکبائر. دوسری جگہ ہے من الفساق، کہ سنی ہو اگرچہ فاسق ہی ہو، اس کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ. اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا وَقُبُورُ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنَ الزُّهَادِ حُفْرَةٌ مِنْ حُفُرِ النَّارِ. کہا کہ جو سنی نہیں، اگرچہ عابد و زاہد ہے، رات مصلی پہ گزارتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، حج زکات کا اہتمام کرتا ہے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں چونکہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں، لہذا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. اس بنیاد پر وہ پکا سبق عقیدے کا جو ان سارے اماموں نے اپنے اپنے عہد کے اندر پڑھایا، سنی کہلوایا، سنی رہے، سنی عقیدے پر قائم رہے، ان کی بنیاد پہ پھر قبریں بھی روضہ ہوتی ہیں. روضہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرور اوپر گنبد ہی بنا ہوا ہو. روضہ کا مطلب ہے باغ. روضۃ من ریاض الجنہ. بندہ سنی ہو تو قبر جنت کا باغ بنتی ہے. کروڑوں امریکہ اکٹھے ہو جائیں، کروڑوں، کسی ایک قبر میں ایک پھول نہیں کھلا سکتے. قبر کے اندر باغ بننا تو بڑی دور کی بات ہے. کیونکہ قبر جو کچھ ہے دنیا کی کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو برزخ کا پردہ چاک کر سکے. مٹی ہٹا سکتا ہے لیکن برزخ کا پردہ نہیں ہٹا سکتا کوئی. برزخ کا پردہ ہٹا کوئی نہ سکے تو بلب کون لگائے گا قبر میں؟ پھول کون وہاں پہ اگائے گا؟ یہ ہے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مسلک اہل سنت کا مقام. اگر بندہ سنی بن کے رہا ہے تو رب کا فضل، اس کی قبر اگر کسی بیابان میں بھی ہو اللہ اس کو گڑھا نہیں بننے دیتا، اپنے فضل سے جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اور پھر جو عالی وقار لوگ ہیں اور پھر بالخصوص جو سادات کرام ہیں
اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی قبور کا عالم اور ان کا مرتبہ و مقام کس قدر بلند ہوگا۔ اس سلسلہ کے اندر میں بس ایک حوالہ ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، چونکہ اس وقت اگر ایک طرف روافض ہیں کہ اماموں کو اللہ کہتے ہیں، 12 اماموں کو صرف نبی نہیں کہتے اللہ کہتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، تو دوسری طرف وہ خوارج ہیں، وہ نواسب ہیں، عبد الرحمن سلفی جیسے ملعون کہ جو پاک اماموں کو معاذ اللہ ننگی گالیاں نکالتے ہیں۔ درمیان میں ہم اہل سنت ہیں، صراط مستقیم والے، ہم ان کی عظمت اور شان کے کروڑوں درجات مانتے ہیں، مگر انہیں معصوم نہیں مانتے، انہیں نبی نہیں مانتے، انہیں الہ نہیں مانتے، انہیں وہ کچھ مانتے ہیں جو قرآن و سنت نے ہمیں منوایا ہے۔ اس سلسلہ میں ویسے تو انشاءاللہ اسی بدھ کو ائمہ اہل بیت کانفرنس، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کانفرنس مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں بڑی تاریخی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس وقت میں صرف ایک حوالہ پیش کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ ہے کتاب الثقات۔ کتاب الثقات، ثقہ راویوں کا تذکرہ جن سے حدیث آتی ہے، اور وہ پکے ہوں تو حدیث پکی ہوتی ہے، وہ کچے ہوں تو پھر حدیث غیر معتبر ہو جاتی ہے۔ یہ محمد بن حبان نے 5ویں جلد میں ثقہ راویوں کے اندر ائمہ اہل بیت میں سے ایک راوی کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سے امام؟ امام علی بن موسیٰ الرضا، جن کو عرف عام میں امام رضا کہتے ہیں۔ ان کی قبر طوس میں ہے، ایران کے اندر۔ یہ کتاب لکھنے والے، ان کی تاریخ وفات 354 ہجری ہے، یعنی 1000 سال سے زائد وقت اس کتاب لکھنے والے کو بھی گزر چکا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جس وقت امام علی بن موسیٰ الرضا کے حالات لکھے، جن کی تاریخ وفات 203 ہجری ہے، 203 ہجری، یہ 325 صفحے پر لکھا ہے کہ امام علی بن موسیٰ الرضا، ان کا مقام یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں ما حلت بھی شدت فی وقت قیامی بے طوس۔ راوی کہتے ہیں جب میں طوس میں رہتا تھا، جو بھی مشکل مقام آیا ہے اس زمانے میں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کتاب لکھنے والے 354 ہجری میں ہیں تو وہ جس کی سند آگے ذکر کر کے بتا رہے ہیں وہ ان سے پہلے کے ہیں، 3ری صدی ہجری کے اختتام پر۔ وہ کہتے ہیں جب بھی مشکل مقام آیا ہے، جب میں طوس میں رہتا تھا تو میں اس مشکل کے حل کے لیے فزرت قبر علی ابن موسیٰ الرضا، میں امام رضا کی قبر پہ چلا جاتا تھا۔ امام علی بن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علی جدہ و علیہ، ان پر، ان کے اجداد پر سلام ہو۔ کہتے ہیں ودعوت اللہ ازالۃ عنی، جتنی بڑی مشکل ہوتی تھی میں ان کی قبر پہ جا کر وہاں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ اس ذات کے صدقے میری مشکل ٹال دے، ان کے وسیلے سے میری مشکل حل کر دے۔ کہتے ہیں الا استجیب لی،
میں نے جب بھی مشکل کے حل کے لیے وہاں حاضری دی ہے، ہر باری میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کے اندر اس قدر اللہ نے مرتبہ و مقام رکھا ہے اور اس قدر فیوز و برکات ہیں کہ یہ مصنف اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بھی اس چیز کو واضح طور پر اپنا قیام توس کے اندر اور وہ 354 ہجری سے پہلے کا اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہے میں پہنچا ہوں، میں نے دعا کی ہے تو میری مشکل حل ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے بھی اگر آپ توجہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ریڈی میڈ کس کا نظریہ ہے اور ساری صدیوں سے ہوتا ہوا کس کا آ رہا ہے۔ آج وہ امت کے فصل کی جڑی بوٹیاں جو کہیں کہ داتا صاحب جانا جائز نہیں، بابا صاحب جانا جائز نہیں، تو میں ان کو کسی صوفی کا حوالہ نہیں پیش کر رہا، حالانکہ وہ بھی معتبر ہے، میں اس محدث کا عمل پیش کر رہا ہوں جس کے کہنے پہ سندیں صحیح مانی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ نظریہ تھا کہ کافروں کی قبریں اور ہیں، اللہ والوں کی قبریں اور ہیں، اہل بیت کی قبروں کا بھی یہ مقام ہے کہ وہاں جانے سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ تو اگر قبور پہ جانا اور یہ سمجھنا کہ یہاں مانگی ہوئی دعا قبول ہو جائے گی، اگر یہ شرک ہے تو پھر یہ محدث سارے تو اسی عقیدے پر تھے۔ پھر آج جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے وہ کوئی اپنا بخاری ڈھونڈے، وہ کوئی نیا امام مسلم بنائے، وہ کوئی نیا ترمذی لائے، چونکہ ان سارے اماموں کی سندوں کے اندر جن محدثین کا عقیدہ ہے، جن کے نام ہیں، وہ اسی عقیدے پر قائم تھے جو اللہ کے فضل سے آج بھی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا وَهَذَا شَيْءٌ جَرَّبْتُهُ مِرَارًا فَوَجَدْتُهُ كَذَلِكَ۔ اپنا عمل امام محمد بن حبان کہتے ہیں کہ 4 صدی ہجری کے اندر میں نے یہ مجرب نسخہ پایا، جربتہ، میں نے اس کا تجربہ کیا، میں بار بار کیا، جب بھی مشکل آئی تو میں وہاں امام الرضا کی قبر پہ پہنچا۔ کہتے ہیں ہر بار تجربے سے یہی ثابت ہوا کہ قبر میں لیٹا ہوا مرد اتنا کامل ہے کہ اس ایریے میں جو دعا مانگی جائے رب قبول فرما لیتا ہے۔ اس پکے مسلک پر مفتی محمد عابد جلالی صاحب نے اس مقام پہ خدمت دین کا کردار ادا کیا۔ آپ اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس مسلک کی آبیاری کے لیے اپنا کردار ہمیشہ ادا کرتے رہیں۔ میں اپنی بات اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ آئے گا کب یہ تو بتا کے نہیں گیا، مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا، ہمیشہ رہے گی حسرت کیسا عجیب تھا، رخصت ہوا تو چہرہ دکھا کے نہیں گیا، پوچھوں کہاں سے اور میں کس راستے چلوں، وہ راہ گزر سے پردہ اٹھا کے نہیں گیا، دکھتی رہے گی اب تو میری رگے حیات، یادوں کے نقش دل سے مٹا کے نہیں گیا، کیوں مضطرب ہو آصف فراق عزیز سے، اپنی شمع کیا وہ جلا کے نہیں گیا، وہ تیز رو ہمیں تو رلا کے چلا گیا، ایسا اٹھا کہ سب کو بٹھا کے چلا گیا، نکلے تھے ہم اکٹھے کر لیں گے خوب کام، پہلی گلی میں مجھ کو بھلا کے چلا گیا،
مرد سخی دلیر وہ فکر رضا کا شیر، ہر سمت ایک ڈنکا بجا کے چلا گیا، خطیب اجل مدرس وہ مسلک کا ترجمان، چمن رضا میں نغمے سنا کے چلا گیا، تکتی ہی رہ گئیں بہنیں آئے گا ایک دن، کعب و وہب کو چابی تھما کے چلا گیا، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، رسوں سے آگے کوئی نہ آئے، بالکل آپ میں سے کوئی نہیں آئے گا، یہ اس لیے رسے لگائے گئے